کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، پس آپ کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں، من، اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے۔ یہ میں نے ترجمہ جو کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا، اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی حس حق قبول کرنے کی مری نہیں ہے تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتہ چلے گا وہ لبیک کہیں گے، اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہوں گے۔ قرآن کے آغاز میں بھی آیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈر جانے والے کون؟ جو اس غم میں مبتلا ہو جائیں کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے۔ ویسے آپ یہ آیات دیکھیں، صوفیاء پڑھیں گے ھدی للمتقین کے، جی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگار ہمارے یہ بزرگ ہیں، آ کے ان کو چندہ دیں، مرید ہو جائیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ڈائریکٹ آپ قرآن نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن میں تو آیا یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کو ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے، جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے؟ تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں آیا ھدی للناس، تو متقین، یا یہاں پر آیا مؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائیں اس بات کے تصور سے کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس گاڈ کی ول کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لیں گے۔ یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں 13 سالہ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام کی محنت ہے، اس کے باوجود بمشکل 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک شریف آدمی کے دل میں تو بار بار یہ خیال آتا ہے نا کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس کے سبب جہنم میں چلے گئے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں آیا، آخری آیت، پس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے نا سر، اسے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس۔ اور اب دیکھیں اس میں 2 دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے، یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا،
کیونکہ ڈومیننٹ جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے، جو اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچے۔ ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی جی، سیدھی سی بات ہے۔ آج اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا، یہ بالفرض ہے کہ جو میرے تابع فرمان ہوں، میرے پیغمبر کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جنت ملے گی، اور نافرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے لیکن جنت نہیں میں دوں گا۔ پھر تسی تک لو کہ کام الٹ ہوندا ہے، سارے یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہے نا۔ تو یہ جہنم کا ڈر، اس کی تلوار نہ لٹکی بھی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اسی کی ایکسپلینیشن۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی۔ تھے ہی لکھے نا، اور کیا لکھے؟ یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ شیاطین کے اولیاء کا ذکر ہے۔ شیاطین کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو پشت پناہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ کہتے ولیوں نہیں منتے جی، قرآن بھی ہونا ولیوں نہیں منتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل ان اولیاء کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں، حزب اللہ کا نہیں، حزب الشیطان کا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن کی مخالفت کے اوپر اولیاء کھڑے ہوئے، اور اولیاء سے مراد میں صحابہ اہل بیت کو نہیں لے رہا، ان کو لے رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے قرآن و سنت کے مقابلے پر، جن کا جہاں وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، یہ وہ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ آیت یقین کریں جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، یہ من دون ہی اولیاء، پیروی کرو قرآن کی اور من دون ہی اولیاء کی نہ کرو، تو جن کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں وہ سارے میری نظریں دے کے اینڈ پھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کدے چشتی رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے اشرف رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے عشت بہشت آ جاتی ہے، کدے کشف المحجوب آ جاتی ہے، من دون ہی اولیاء۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں، اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ کون سی بستیاں تھی وہ آگے تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف کے اندر، ایک ایک پیغمبر کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ یہ جن لوگوں کو سٹوریاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کہانیاں، واقعات بابوں کے، یہ وہ بابے ہیں جو اللہ نے حجت بنائے ہیں دنیا میں، یعنی پیغمبر، اوریجنل واقعات ہیں، یہ انبیاء کے واقعات بیان ہونے چاہیے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، تو ان کی کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا، سوائے اس کے الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن جب اس طرح عذاب آ جائے پھر تو ساروں نے مان لینا ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیا تھا نا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا، میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا، تو اللہ نے اس میں کتنے سخت ورڈکٹ دی تھی، آن اب ایمان لے کے آیا جب موت سامنے نظر آئی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔